ملک ریاض فیملی کی بات کرتے ہیں، ان کی ایک اور سوسائٹی ہے جو کہ وہ آن کرتے ہیں، ملک ریاض فیملی. کوئی اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فراڈ منظر عام پر آیا ہے. کن کے ساتھ ہوا ہے، کون اس میں انوالو ہے، کیا صورتحال ہے، پلیز بتائیے. یہ جو ہے نا ملک ریاض فیملی کو پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے یا انہوں نے ہر پروجیکٹ میں لوگوں کا خون چوسنے کا فیصلہ کر لیا اور ہر پروجیکٹ کو ہی انہوں نے جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے لوٹ مار شروع کر دیا. یہ انہی کی فیملی سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے سٹی ہاؤسنگ، اور یہ جو ہے میرپور سے متعلقہ بتایا جاتا ہے، اور وہاں پہ میرپور کے اوورسیز جو ہے کشمیریوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، ٹھیک. اور اس کے حوالے سے اس وقت بڑا ادھر لندن میں خاص طور پہ جو متاثرین ہیں اور ہمارے میرپوری جو بھائی ہیں اور فیملیز پاکستانی ہیں اوورسیز وہ سراپا احتجاج ہیں اس وقت. اس پروجیکٹ کے خلاف، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور کہانی یہ ہے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کے جو ہے نا وہ سنگین الزامات لگے ان پہ. تنخواہیں، سرمایہ اور رقوم ہڑپ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور لندن میں مظاہرے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے. ملک ریاض فیملی کا یہ ایک دوسرا سکینڈل ہے. سٹی ہاؤسنگ میرپور پروجیکٹ کے نام پر اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں سے 2 ارب روپے لے کر پروجیکٹ بند کرنے کا الزام لگایا گیا، اور 25 ملازمین کی 3 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئی لندن میں. ملک ریاض کے یہ داماد بتائے جاتے ہیں، سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، عامر اسحاق ان کا نام ہے، عامر اسحاق ملک، اور ان کی نواسی ہیں قائم مقام چیئرمین مریم حمزہ ملک. یہ جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مرکزی جو منتظمین ہیں اس مرکزی. سوسائٹی کے، ٹھیک ٹھیک. اور متاثرین انصاف کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، وزیر اعلیٰ پنجاب، DGFIA ان تمام کو درخواستیں دے دی ہیں، سٹی ہاؤسنگ کے خلاف، مریم حمزہ کے خلاف، عامر اسحاق ملک کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ متاثرین سٹی ہاؤسنگ نے 14 سپتمبر کو لندن میں ان سٹی ہاؤسنگ کے مالکان کے گھر کے باہر مظاہرے کا اعلان کیا، اور تفصیلات کے مطابق سٹی ہاؤسنگ پر بیرون ملک مقیم پاکستانی ملازمین، سرمایہ کاروں، کلائنٹس، سپلائرز اور سپلائرز نے جو ہے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے باقاعدہ پٹیشن جمع کرا دی ہے. درخواست کے مطابق کمپنی کی قیادت چیئرمین عامر اسحاق ملک اور قائم مقام چیئرمین مریم حمزہ کر رہے ہیں، اور مریم حمزہ نے برطانیہ میں میرپور پروجیکٹ کے نام پر مبینہ طور پر دھوکہ دہی، رقوم کی جو ہے ہڑپ کرنا اور بددیانتی کی ہے. اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں 25 ملازمین کو بھرتی کیا گیا، مگر 3 ماہ بعد دفاتر بھی اچانک بند کر دیے گئے اور 2 ماہ کی تنخواہیں روک لی گئی ہیں. اسی طرح سرمایہ کاروں اور کلائنٹس کے پیسے واپس نہیں کیے جا رہے، جبکہ سپلائرز کو بھی ادائیگیاں نہیں ہوئیں. سابق ملازمین کا کہنا ہے کہ کمپنی نے ان کے نام پر سپلائرز کی رقوم بھی ادا نہیں کی، جس کے باعث وہ ہراسانی کا شکار ہیں. مزید کہا گیا کہ کمپنی کی چیئرپرسن مریم حمزہ ملک برطانیہ میں موجود رہ کر تمام آپریشن چلاتی رہی، لیکن اب وہ ملازمین اور سرمایہ کاروں کے رابطوں کو نظر انداز کر رہی ہیں. پیٹیشنز میں FIA سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سٹی ہاؤسنگ کی قیادت کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے MD افضال بھٹی کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. متاثرین نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، DGFIA سے بھی معاملے کا نوٹس لینے کی درخواست کی ہے. کٹا سٹی ہاؤسنگ کا بھی کھل گیا، اور ایک طرف ان کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی اور ہیں یہ جو ہے پاکستان میں. بالکل، اور ادھر یہ ہو رہی ہیں. تو وہ ملک صاحب جو ہے نا وہ تو اپنے پنڈورا باکس ان کے نہیں باندھے جا رہے، تو اب ان کو مشورہ دیں عامر ملک کو کہ آپ نہ کریں. تھوڑا بہت جو ہے ادارے کی، فیملی کی کریڈیبلٹی جو ہے، ساکھ جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اور یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ایک فراڈ کیا اور اوورسیز میں بیٹھے ہوئے میر پوریوں کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا فراڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ تو انیشل
ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد جو لنڈن میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو پٹیشنز وہاں بھی دائر کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے مزید جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل شیئر کریں گے، اور ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے تب تک. سیشنز تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سر، پاکستان میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ پنجاب کا آپ نے بتایا، ذکر کیا کل، کہ بے شک پانی جو ہے وہ آگے کی طرف موو کر چکا ہے، لیکن جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہ بیماریوں کا باعث بنتا جا رہا ہے. دوسری جانب ڈیمز کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ کے علاقوں میں کیا اس وقت چل رہا ہے؟ پلیز بتائیے. اس میں یہ ہے کہ ہم وزیر اللہ مریم نواز سے شروع کرتے ہیں کہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ رہی ہیں جہاں پہ زیادہ صورتحال خراب ہے. جی اب جیسے پیر والا جلال پور میں بتایا گیا کہ بالکل. بہت ہی زیادہ صورتحال وہاں پہ خراب رہی، بوٹس کے الٹنے کی جو ہے اطلاعات بھی ملی، اور بہت ہی ایک پینک صورتحال سے دو چار رہے، اور لوگوں کو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اب جو ہے آخری اطلاعات تک جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لیاقت پور کے نواحی جو پیٹ ظاہر بند ہے وہاں پہنچی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منچن بند پر بوٹس اور بیڑے میں آنے والے خاندانوں کو ریسیو کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ خواتین کی کشتی سے اترنے میں مدد کی ہے، اور بزرگ خاتون کو ہاتھ تھام کر بند پر لائیں اور پانی کی ایک بوتل بھی پیش کی. اچھا، یہ ایک جسچر ہے. دیکھیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا، وہاں پہ ریسکیو کتنی ٹیمیں لگی ہیں، ان کی اپنے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ایک جو ہے نا اپنے لوگوں کو ایک جسچر دینا ہے، ایک ان کو موٹیویشن کا. موٹیویشن کے لیے کہ وہ خود جا کے ان سیلابوں میں، ان پانی میں اور تمام تر اصافت میں خود فیلڈ میں موجود والنٹیئر. ہیں. ہاں جی. اور وہ یہ سارا آپریشن جو ہے اس کو اپنے مانیٹرنگ روم سے بھی مانیٹر کر سکتی ہیں بیٹھ کے. ہم لیکن تنقید کرتے ہیں، جی بہت جی کرتے ہیں، بالکل بالکل. مگر یہ ہے کہ جہاں جو ان کا ایک گڈ جسچر ہے اس کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا اپریشیٹ چاہیے. کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جی مریم نواز نے وہاں پہ ظاہر ہے کہ بچوں کو اٹھایا. جذباتی مناظر ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، اور اس طرح کی صورتحال میں ایسے متاثرین اور لٹے پٹے دریا برد خاندان جو ہیں وہ سامنے اپنی وزیر اعلیٰ کو دیکھتے ہیں تو ایک ظاہر ان کے ہے اندر بھی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی حوصلہ، ہے. ایک تھوڑا ان کے غم میں بالکل. ایک مرہم جی رکھنے کا کام کرتی ہے اس طرح کی اپیرنس. اس کے علاوہ ریسکیو آپریشن میں لائف جیکٹ اور لائف رنگ کا استعمال جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ وہ ہدایات ہیں. مریم نواز شریف کو انہلا آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے، اور سیلاب سے لیاقت پور کے نواحی نور والا، گل محمد، لنگا، ڈیرہ فریدی اور چوہان کے تقریباً 35 موضع اور 84,721 آبادی متاثرین اور 43 مربع کلومیٹر رقبہ جو متاثر ہوا ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے. سیلاب متاثرین کے لیے 6 ریلیف کیمپ، میڈیکل کیمپ، 3 کلینک آن بورڈس، اور یہ کلینک آن بورڈس ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس طرح کلینک آن ویلز سے یہاں پہ انہوں نے متعارف کروائے تھے، اور 12 کلینک آن ویل قائم کیے گئے ہیں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے اس وقت ایک حفاظتی اقدامات کے حوالے سے ہیلتھ کا، بالکل بالکل یہ جو درست. کلینک آن بورڈس ہیں اور Boards. کلینک آن ویلز Wheels. ہیں، یہ بہت جو ہے ایک مچ امپورٹنٹ نیڈیڈ. ہاں جی. جو ہے وہ سیگمنٹ ہے اور اہتمام ہے، جس سے بہت ساری جانوں کو بچایا جا سکتا ہے اور آن بہت سے اسپاٹ. لوگوں کو موذی امراض سے بچایا جا سکتا ہے. یقیناً. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے سیلاب متاثرین کے 6 ریلیف کیمپ، میڈیکل کیمپ. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کے دوران 488 مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا، اور گل محمد لنگا کے سیلاب متاثرین علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے لیے ریسکیو اور بوٹس کے 52 بوٹس جو ہیں وہ معمور کی گئی ہیں. میں نے جیسے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو دوست ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ جی آپ جو ہے نا بوٹس چاہیے وہاں پہ، بوٹس کم پڑ گئی تھی. اب دیکھیے جب تک یہ آفت مکمل طور پر تھم نہیں جاتی، اور کہیں خوراک کی قلت بتائی جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ ایک رہنے کا اور سونے کا جو انتظام ہے اور واش رومز کا جو ارینج ہے اس کی قلت پائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بوٹس کی قلت، اور ابھی پانی کی سطح جو ہے وہ اتنی بلند ہے وہاں پہ کہ بوٹس کم پڑ گئی.
بالکل، اور اس کے لیے بھی ایک اپیل چل رہی ہے، اور امید ہے کہ جو لوگ والنٹیئر ہو کر آگے سامنے جا رہے ہیں وہ ضرور مدد کریں، اور کر بھی رہے ہیں، اور ہیٹس آف ٹو دیم ایز ویل. سر، ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں جس کا آغاز دبئی میں ہو چکا ہے. انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہونا ہے، بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے آغاز کر دیا ہے اپنے میچز کا، اور سب سے جو امپورٹنٹ میچ ہے وہ بروز اتوار 14 سپتمبر کو ہے، بالکل. انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اب یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جس طرح کی صورتحال سے دو چار رہی، اور انڈین ٹیم بڑی مضبوط ٹیم ہے، اور وہ یقیناً. تھرو آؤٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے آ رہی ہے اور جیتتے ہوئے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ٹف ٹف کمپٹیشن ہے، چیلنج ہے. مگر آپ سمجھیے کہ یہ 14 سپتمبر اتوار کا میچ ہی پاکستان کے لیے ایشیا کپ ہے. رائٹ رائٹ. یہ اس طرح کا میچ ہے، یہ جو دونوں کنٹریز ہیں اور اس کے جو کرکٹ شائقین ہیں ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے، ٹرو. اور ان کے لیے یہی فائنل ہے، یہی ایشیا کپ ہے. جو ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ سرخرو ہے، چاہے وہ اس کے بعد وہ تمام میچز ہار جائے. رائٹ، آپ نے ٹھیک ہے، بالکل درست بات تو کی. ایشیا کپ کی جو اس وقت تمام تر خوبصورتی اور تمام تر جو ایک انحصار ہے اور تمام تر جو چکا چوند ہے اور رونق ہے وہ انڈیا سنڈے کو پاکستان کے اس میچ جو پر ہے. اور دیکھتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ ٹیم اچھا پرفارم کرے. یہ پیچھے جو ہے وہ ٹرائنگولر سیریز میں بڑا اچھا کھیلی، ٹیم جیتی بھی.